السلام علیکم۔ آج میرا موضوع ہے سیلاب کی تباہ کاریاں۔ آج میں آپ کو سیلاب کی تباہ کاریاں اور سیلاب کے آنے کے بعد جو اثرات رہ جاتے ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گی۔ سیلاب سب سے زیادہ قدرتی آفات میں سے ایک ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب کسی بھی علاقے میں ضرورت سے زیادہ پانی جمع ہو جاتا ہے۔ یہ عام طور پر شدید بارش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پاکستان میں سیلاب کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ ملک میں بہت زیادہ علاقے ہیں جنہیں دریاؤں کے بہنے کی وجہ سے اس قدرتی آفت کا سامنا ہے۔ مزید یہ کہ برف پگھلنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ سیلاب کی ایک اور وجہ ڈیم کا ٹوٹ جانا بھی ہے۔ اگر ہم ساحلی علاقوں کا جائزہ لیں تو سمندری طوفانوں اور سونامیوں کو سیلاب کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کی وجہ جو بھی ہو بہت خطرناک ہے، اس لیے اس کے بہت سے نقصانات دہ نتائج ہیں۔ سیلاب سے حالات زندگی کو بہت نقصان پہنچتا ہے اور اس تباہی سے نکلنے میں کافی وقت لگتا ہے۔ اس لیے سیلاب کے نتائج کو جاننا چاہیے اور اس کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنے چاہئیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی سیلاب آنے کے بعد جو اثرات رہ جاتے ہیں وہ کیا اثرات رہ جاتے ہیں۔ سیلاب کے بعد کے اثرات: سیلاب متاثرہ علاقے کے روزمرہ کی زندگی میں خلل ڈالتا ہے۔ شدید سیلاب میں بعض اوقات بڑے پیمانے پر تباہی پھیلاتے ہیں۔ سیلاب بعض اوقات بہت تباہی مچاتا ہے۔ سیلاب کی وجہ سے بہت سے لوگ اور جانور اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ کئی دیگر زخمی ہو جاتے ہیں۔ سیلاب سے بیماریوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ کھڑا پانی مچھروں اور اپنی طرف متوجہ کرتا ہے جو ملیریا، ڈینگی اور دیگر بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ مزید برآں لوگوں کو کرنٹ لگنے کے خطرے کی وجہ سے بجلی کی بندش کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور انہیں مہنگی قیمتوں کا سامان لینا پڑتا ہے۔ جیسے جیسے خوراک اور اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہونے لگتا ہے اور مہنگائی بڑھتی جاتی ہے، اس سے عام آدمی کے لیے مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ سب سے اہم بات ہے کہ پورے ملک میں معاشی نقصانات کا سامنا ہے۔ لوگوں کو بچانے اور اس آفت سے نمٹنے کے لیے درکار وسائل ایک بھاری رقم کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سیلاب اور ہر آفت سے محفوظ رکھے، آمین۔